الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کیا بات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور میرے پیر و مرشد وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی اختر رضا ازہری علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے جاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے جاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتاری بلا کر دے۔ حضرات آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی بارگاہ میں اس عقیدے اور یقین کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں کہ اگرچہ ہم آج جشن غوث الورا میں بیٹھ کر محلہ احمد نگر چکشا حسین کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ہم امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، فاضل بریلوی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو تو اس عقیدے اور یقین کے ساتھ پڑھو کہ دنیا کے کسی خطے میں موجود رہ کر اگر تم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں۔ کیا بات ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو نبی کی بارگاہ میں اس عقیدے اور یقین کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات خطبہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کا 28واں پارہ سورہ حشر ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو عطا فرمائے اسے لے لو، رسول تمہیں جو عطا فرمائے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے باز آ جاؤ۔ حضرات اس آیت کے تحت محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اختیارات تصرفات عطا کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کروں گا جس کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو صرف قانون داں نہیں بلکہ قانون شاہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کو اختیارات و تصرفات عطا کیے ہیں کہ مصطفیٰ جس چیز کو جس کے لیے چاہتے ہیں حلال فرما دیا کرتے ہیں اور جس چیز کو جس کے لیے چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں۔ حضرات مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک سفر میں تھے، اتنے میں ایک اعرابی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور کہا آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، میں تو گواہی دے دوں گا مگر میرے علاوہ کون گواہی دے گا؟ میں تو گواہی دے دوں گا، وہ دیہاتی کہتا ہے میرے علاوہ کون گواہی دے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم نے سامنے ایک ببول کا درخت تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس ببول کی درخت کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس ببول کی درخت کی طرف اشارہ کیا تو وہ ببول کا درخت چیرتا ہوا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ وہ ببول کا درخت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 3 مرتبہ وہ ببول کا درخت کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ 3 مرتبہ وہ ببول کا درخت کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ حضرات اسی طرح بہت جلدی میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبدالواحد بلگرامی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو حفص۔ حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے پاس جو لباس تھا اس کے علاوہ میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز تھی نہ پہننے کی، میرے بدن پر جو لباس تھا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو حفص اسی حالت میں 15 روز گزر گئے، اسی طرح چلتا رہا کہ 15 روز گزر گئے۔ جب 15 روز گزر گئے تو حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کی دیوار سے اپنی پیٹھ کو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بھوک کا وہ عالم ہوتا ہے، بھوک نے ان کو اتنا نکھال کر دیا کہ حضرت ابو حفص مسجد نبوی شریف کی دیوار سے اپنی پیٹھ کو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا نصیبہ بیدار ہو جاتا ہے اور ان کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بے شک حضرت ابو حفص کو حضرت عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حفص کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جب اللہ کے حبیب کی زیارت حضرت ابو حفص کو ہوئی تو رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، یا رسول اللہ 15 روز سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ کھلا دے۔ حضرت ابو حفص یہ سارے معاملات خواب میں ہو رہے ہیں، حضرت ابو حفص کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ کھلا دے، میں نے 15 روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو حفص کہ اللہ کے حبیب اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کی داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق اعظم ہے اور ان کے سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یہ ساری نفوس قدسیہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حفص کو ایک روٹی دی اور ارشاد فرمایا اے ابو حفص اسے کھاؤ۔ حضرت ابو حفص ابھی آدھی روٹی کھائے اور پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں، یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں۔ آدھی روٹی حضرت ابو حفص نے کھائی، پھر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو روٹی عطا کی تھی وہ آدھی روٹی میں نے کھا لی تھی اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو پتا چلا
اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار بنایا ہے. اسی کی ترجمانی پیر مرشد کرتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابھی تک آپ سب کے سامنے حضرت مولانا دانش احمد صاحب کی رسیفے گورکھپوری جو بہت بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے. آئیے اب نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے شہنشاہ ترنم بلبل